السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہاں ہم کسی ایک خاص باب کے مسائل نہ بیان کر کے مختلف بابوں کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل بیان کریں گے، لیکن زیادہ تر مسائل آداب و اخلاق سے متعلق ہوں گے، اور ان میں بھی پہلے کھانے پینے کے مسائل کو بیان کریں گے، کیونکہ انسان کی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے ہے، اس لیے ہم نے اس سلسلہ کا نام اسلامی اخلاق و آداب رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اس کا ترجمہ ہے، آؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ اور خدا پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُّ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے۔ حضرات، آئیے ہم اپنی اس سلسلہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے کھانے کے بارے میں بتایا جائے گا، تو یہ اسلامی اخلاق و آداب کا سلسلہ نمبر 1 ہے، اور ایسے ہی آگے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا، تو سماعت کریں۔ کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصانات۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرورش میں تھا، کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ و حاکم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع ہو کر کھاؤ، یعنی اکٹھے ہو کر کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہوں گے، تو لوگوں نے عرض کی ہاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، اس میں برکت ہوگی۔ ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ اسلامی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھائے یا پیے تو یہ کہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ صحیح مسلم میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کھانا کھائے تو بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور پانی پیے تو بائیں ہاتھ سے نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ ابن جارح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلی سے نہ کھاؤ کہ عراب یعنی گواروں کا طریقہ ہے۔ مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا اور پانی میں پھونکنے سے منع فرمائی۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو انگلیاں اور برتن کو چاٹ لو، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ طبرانی نے عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو، کیونکہ وہ آسمان و زمین کی برکت سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنے رہنے دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل آگے بیان کیا جائے گا، تو ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل دیکھے مدرسہ کو سبسکرائب